العلم نور العلم نور العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں دن بھر کے اندر آپ پر درود پڑھتا رہوں مجھے کفالت کرے گا؟ حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دنیا کے اور دین کے اور آخرت کے ہر کام کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی جب تو درود پاک مجھ پر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اتنا مہربان ہوگا کہ تو مجھ پر درود پڑھتا جائے گا اور تیرے کام بنتے چلے جائیں گے. آج ہمارا موضوع ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا لغوی معنی ہے باز رہنا، اور قرآن کریم فرماتا ہے فَقُولُوا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، ترجمہ کنز ایمان فرماتا تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، یعنی میں نے آج بات چیت سے باز رہنے کی نظر مانی ہے، اور شریعت میں صبح سے لے کر شام تک نیت کے ساتھ عبادت اور صحبت اور کسی چیز کو پیٹ میں داخل کرنا یا باہر نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اور روزے کا منشا یہ ہے کہ نفس کا زور توڑ دینا اور گناہوں سے باز رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مسکین اور غربا ہوتے ہیں نا ان کی موافقت اپنے آپ کو کر لینا. جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو یہ فاقے کرتے ہیں. اور حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے زمانے میں قطع پڑا، خشک سالی ہو گئی، تو آپ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا کرتے تھے. آپ سے کسی نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ جو ہے کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، تو ارشاد فرماتے میں اس لیے کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، اگر میں پیٹ بھر کر کھا لوں گا تو یہ جو غریب اور غربا ہیں، فقراء ہیں، مسکین ہیں، پھر ان کو کون کھلائے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امت کا بھی بڑا خیال کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان جو یہ لفظ ہے نا رمضان، یہ رمضان سے بنا ہے، اس کا بامعنی ہے گرمی یا گرم. دیکھیں بٹی جو ہے نا بٹی، وہ گندے لوہے کو جب پگھلاتی ہے تو صاف کر دیتی ہے اور لوہے کا پرزہ بنا دیتی ہے. اگر یہی بٹی سونے کو پلگائے تو وہ محبوب کو پہننے کے لائق بنا دیتی ہے. محبوب پہنتا ہے نہیں پہنتا؟ تو پھر اسی طرح روزہ گناہگاروں کی گناہ معاف کرتا ہے اور نیکوکاروں کے جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجے بڑھاتا ہے، اور جو اور قرب خاص میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا قرب اور زیادہ کرتا ہے. فرمایا اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں، نیز یہ اللہ کی محبت اور رحمت اور زمان اور امان اور انوار الہی لے کر آتا ہے. اور فرمایا اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں کہ رمضان میں 5 ہی نعمتیں یہ لاتا ہے: روزہ، تراویح، اعتکاف اور شب قدر میں عبادت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ 5 عبادتیں ہیں، اور اسی مہینے میں قرآن کریم اترا، اور اسی مہینے کا نام صرف قرآن پاک میں اسی نام کو لیا گیا ہے.
اور اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں۔ ویسے تو روز ہی رحمتیں اترتی ہیں، لیکن رمضان کے اندر خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور جنتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت والے یعنی حور و غلمان جتنے بھی ہیں وہ سب روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جملہ بھی اپنے ظاہری معنی پر ہی ہے کہ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہ گاروں کو حتیٰ کہ کافروں کی قبروں پر بھی عذاب کی سختی نہیں پہنچتی۔ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ عذاب قبر کافروں کو رمضان میں نہیں ہوتا، اور ابلیس کے ساتھ جتنے بھی اس کے شیطان ہیں ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ بہت سارے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھائی اب شیطان ہی نہیں ہے تو ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کی نسبت وہ اپنی طرف کرے گا۔ کس کی طرف کرے گا؟ بھلے شیطان بند ہو یا نہیں ہو، گناہ کی نسبت ہمیشہ انسان اپنی طرف کرے گا۔ لیکن جب کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور انسان نیکیاں بھی اس کی توفیق سے ہی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس تقریر سے یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی اس تقریر سے اس حدیث کے متعلق بہت سے اعتراضات دفع ہو گئے۔ مثلا یہ کہ جب ابھی جنت میں جائیں گے نہیں تو پھر وہاں سے ٹھنڈک کیوں آتی ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ دروازہ کھولنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جب یہ کہ دوزخ کے دروازے بند ہو گئے تو رمضان میں گرمی کہاں سے آتی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ جب شیطان بند ہو گیا تو اس مہینے میں گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ گناہ جو کرتا ہے انسان بھلے رمضان میں کرے یا ویسے کرے، تو یہ جو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ سب انسان اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک قرآن پاک یعنی اگر آپ نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے تو 70 گناہ آپ کو ثواب ملے گا، جس نے 2 پڑھے تو پھر اس کو اور زیادہ ملے گا۔